مجھے نہیں پتا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہل قوت سے دوستی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات تو تاریخ سے ثابت ہے کہ جب کسی کی اہل قوت سے دوستی ہو جائے تب ہی وہ دوسروں کو بالکل اگنور پہ لگا دیتا ہے۔ اب پتہ نہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی لیگل فرٹرنیٹی کے لوگوں کو اس قدر اگنور پہ کیوں لگایا ہوا ہے، معاملہ کچھ سمجھ سے نہیں آ رہا، لیکن بہرحال اس وقت جو ٹاپ نوچ پاکستان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ دو تین قسم کے آپشنز چیف جسٹس صاحب کو دے رہے تھے اور بار بار دے رہے تھے۔ جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے نام، اسی وقت سے اس طرح کے مشورے ہمارے سامنے آنے لگ پڑے تھے۔ مثلا یہ کہ جناب آپ چیف جسٹس صاحب ایسے کریں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی قیادت میں کمیشن بنانے کا اعلان کر دیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں کمیشن بنا دیں، اور وہ امپارشل قسم کے آدمی ہیں، کسی کو ان پر کوئی تحفظات نہیں ہیں، ان کی پورے جو لیگل شعبہ ہے اس میں بہت عزت ہے، وہ اس مسئلے کا فیصلہ کر دیں، ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر اس معاملے کو پروب کر لیں۔ دوسرا سلوشن جو بیرسٹر اعتزاز احسن بھی دے رہے ہیں اور بہت سے دیگر ٹاپ نوچ لائرز بھی پاکستان کے دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ اس خط نے چونکہ عدلیہ کی بنیادیں ہلا دی ہیں، لہٰذا آپ سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ بنا دیں جس میں تمام کے تمام جج صاحبان شامل ہوں، اور وہ ججز بیٹھ کر اس معاملے کو سن لیں، یا کم از کم 13 سینئر ججز کا ایک بینچ بنا دیں۔ اگر آپ 17 کے 17 ججز اس کام پہ نہیں لگا سکتے، ظاہر ہے انہوں نے دوسرے کیسز بھی سننے ہیں، تو چلیں آپ 13 ججز پر مشتمل ایک لارجر بینچ بنا دیں سپریم کورٹ کا، وہ اس معاملے کو پروب کر لے، اور اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ زیادہ لوگ کمیشن میں شامل ہوں گے، یعنی اگر آپ جسٹس منصور علی شاہ کی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتے یا کسی ایک سینئر جج کی، تو جب 13 ججز شامل ہوں گے کم از کم اس معاملے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر کوئی ایک بھی خریدا نہیں جا سکتا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک جج بک گیا یا اس پر کوئی دباؤ آ گیا جس کی وجہ سے اس نے فیصلہ ہو گیا۔ اکثریتی بنیاد پر یہ سپریم کورٹ کا بینچ اس مسئلے کا فیصلہ کر دے گا اور ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک تیسرا سلوشن بھی اب چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، چونکہ وہ تساہل سے کام لے رہے تھے یا حیل و حجت سے مبینہ طور پر کام لے رہے ہیں، نہ تو انہوں نے کسی ایک سپریم کورٹ کے حاضر سروس سینئر جج پر مشتمل کمیشن بنایا، نہ ہی 13 یا 17 ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا از خود فیصلہ کیا، لہٰذا اب اس خط کے تناظر میں ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں تحقیقات کے لیے، ایک آئینی درخواست اس معاملے کی، جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خط کے معاملے میں جن واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے ان کی تحقیقات کی ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کر دی ہے، اور چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ انکوائری کمیشن بنا دیں اور اس جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور وہ کمیشن جو ہے اس معاملے کو انکوائر کر لے۔ یعنی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ انکوائری کمیشن بنا دیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں، یا شہباز شریف صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو آپشن دی کہ جی میں انکوائری کمیشن بناتا ہوں، چیف جسٹس صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا دیں، ریٹائرڈ جج پر مشتمل انکوائری کمیشن۔ ظاہر ہے اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا، نہ سپریم کورٹ بار کونسل، نہ پاکستان بار کونسل، نہ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ لیگل ایکسپرٹس اس تجویز سے اتفاق کر رہے ہیں کہ جس شخص کا یہ پیدا کیا ہوا بحران ہے، چونکہ ایک کمزور وزیر اعظم ہے، چونکہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں وزیر اعظم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اس کی تو اپنے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے سربراہان کے سامنے چلتی ہی نہیں، اور وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے۔ پاکستان میں تو 4 دفعہ وزرائے اعظم کو جرنیل اٹھا کر باہر پھینک چکے ہیں اور مارشل لا نافذ کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان سمیت کھلم کھلا سب کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں ہائیبرڈ نظام نافذ ہے، پاکستان میں ماورائے آئین قسم کا ایک ارینجمنٹ موجود ہے جسے ہائیبرڈ نظام کہا جاتا ہے اور ببانگ دوہل کہا جاتا ہے۔ آئین پاکستان تو کسی ہائیبرڈ نظام کی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہاں پر ہے 73 کے آئین میں تو کوئی ہائیبرڈ نظام نہیں ہے۔ 73 کے آئین کے مطابق تو پاکستان ایک وفاقی اور پارلیمانی ریاست ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے۔ اب یہاں SIFC ہے، یہاں ہر قسم کا ایسا ادارہ موجود ہے شہباز شریف صاحب کی مہربانی سے، جو کہ اس ملک کو ہائیبرڈ سسٹم کا حامل ملک قرار دیتا ہے، یعنی ایک ایسا ملک جہاں پہ سول اور ملٹری ادارے مل کر ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ کھلم کھلا ہو رہا ہے تو پھر ایسے ملک میں شہباز شریف صاحب جیسا وزیر اعظم، جو کہ تقریباً سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، وہ کس طرح سے
खुफिया इदारों के सरबराहान से कोई इंक्वायरी करवा सकता है, या उनका बनाया हुआ कमीशन आगे से उनसे भी ज़्यादा कमज़ोर होगा। वो रिटायर्ड जज, कोई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसा बेकिरदार और बेतौकीर जज भी हो सकता है, जो लापता अफराद कमीशन में सालों से बैठा हुआ है और कोई फैसला नहीं दे सका, किसी को अकाउंटेबल नहीं बना सका, किसी मजलूम को इंसाफ नहीं दिला सका, जिसकी अपनी वीडियोस लीक हो जाती हैं और वो उन वीडियोस के आने के बाद बिल्कुल हथियार फेंक देता है, जो इखलाकी तौर पर किसी किस्म की कोई पोजीशन नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान में बड़े ओहदे एंजॉय करने में हमेशा सबसे आगे होता है। तो इसी किस्म की अगर किसी जज पर मुश्तमिल अब कमीशन बना देंगे, किसी रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल शहबाज शरीफ साहब, तो फिर आप सोचें कि उन 6 जजेस की सिक्योरिटी का क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जज हमें बहुत अजीज़ हैं, वो बहुत मोहतरम हैं, वो अपने साथ अपने साथियों के साथ होने वाले दर्जनों वाक़यात अपने ख़त में बयान कर रहे हैं कि किसी के बरादर निस्बती के साथ कुछ किया गया, किसी के कमरे में कैमरे लगा दिए गए, किसी की खुफिया तस्वीरें बनाई गई, किसी को ब्लैकमेल किया गया, किसी से खुफिया मुलाकातें की गई, वगैरह वगैरह। तो वो सब लोग अब हाईली वल्नरेबल हो चुके हैं इस वक्त। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आपका ये फैसला जो आपने शहबाज शरीफ साहब के हाथ में दे दिया कि वो जो चाहें इन जजेस के मुस्तकबिल के साथ कर लें, इसका नतीजा ये है कि वो 6 जजेस अब मज़ीद धमकियों की जद में होंगे, अब उनके साथ मज़ीद बुरा सलूक मुबैना तौर पर हो रहा होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन उनकी सिक्योरिटी ज़ाहिर है हमें अजीज़ है और चीफ जस्टिस साहब को भी होनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम उनके फैसले से यही लग रहा है कि उन्हें अपने पेटी भाइयों की भी सिक्योरिटी अजीज़ बदकिस्मती से नहीं है। अब अगर वो एक मुज़महल और नाम नहाद किस्म का कमीशन बन भी जाएगा और वो क्या इंक्वायरी करेगा, ज़ाहिर है कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इस दौरान जो जिन इदारों के लोगों ने इन जजेस को धमकियां दी हैं, वो इन्हें मज़ीद धमकाएंगे और कहेंगे कि देखो हमारा ही बंदा अब तुम्हारे ख़त के नतीजे में बनने वाले इंक्वायरी कमीशन का सरबराह है और उसकी लगामें भी हमारे हाथ में है। जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की लगामें हमारे हाथ में थी, जिस तरह सिकंदर सुल्तान राजा की लगामें हमारे हाथ में है, तो हम उसको जैसे चाहेंगे मोड़ लेंगे। और हम सब में से किसी को भी लियाकत चट्टा को नहीं भूलना चाहिए, जो कि अभी बहुत पुराना वाक़या नहीं है। कल की बात है कि एक लियाकत चट्टा भी था जिसने बहुत शोर मचाया था और फिर उसको काबू कर लिया गया और फिर उसकी ट्यूनिंग कर दी गई, और ट्यूनिंग करने के बाद उसने कहा कि मैं बकवास कर रहा था, मैं माजरत चाहता हूँ। अब यही हाल होगा इन 6 जजेस बेचारों के साथ कि एक ऐसा इंक्वायरी कमीशन नाम नहाद बना दिया जाएगा। ज़ाहिर है वो कमिश्नर था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, ये जजेस हैं, इनके खिलाफ शायद उस तरह खुलम खुला कार्रवाई ना हो जिस तरह लियाकत चट्टा को ओवरहाल कर दिया गया, लेकिन इनके साथ भी बुरा सलूक होगा। नतीजतन ये पसपा हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, और शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह जब ये भी रिटायर हो जाएंगे तो इनके हक में भी कोई मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस कोई फैसला दे देगा। भुट्टो को फांसी के 45 साल बाद हम इंसाफ दे रहे हैं, वो भी जुज़वी, और शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायरमेंट के घर भेजने के 6 साल बाद हम इंसाफ दे रहे हैं, वो भी जुज़वी। तो अब इन 6 जजेस को पता नहीं हम कितने साल बाद किस किस्म का इंसाफ फराहम करेंगे। और अहम बात यह है कि ये सब कुछ काजी फायज ईसा के दौर में हो रहा है, जो अपने वालों एक डेमोक्रेट शनाख्त रखते थे।